اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ تعالیٰ لا نہیں ہے الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس اللہ تعالیٰ کے۔ الحی وہ زندہ ہے، قیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے، لا نہیں تاخذوہ نہ اسے آتی ہے اونگ سناتن اونگ، والا اور نہ نوم اور نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی۔ لاہو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ من کون ہے ذی جو کہ یشفع سفارش کر سکے اندہ اس کے پاس، اللہ مگر باذنہ سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اذن دے۔ یا لامو وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان میں ہے، ایدہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، جن کے اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، وما اور جو خلفہم اس کے پیچھے، جو اس کے بعد یا اس کے پیچھے ہو رہا ہے، ولا اور نہ یحیطون اور نہ وہ گھیر سکتے ہیں بشیء کسی چیز کو، من علم ہی اس کے علم کے سوا، وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم کے سوا، الا مگر بما شاء جسے اللہ تعالیٰ چاہے، جسے اللہ تعالیٰ حکم دے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، راضی جس سے ہو، اللہ جس کو علم دے وہی ہر کام کر سکتا ہے۔ وسیع وسعت ہے، سما رکھا ہے، کرسی ہو اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں اور زمین زمین کو، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، وا اور لا نہیں ہے یعودہ اسے تھکاتی، حفظہما اس کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وہوا اور وہ علی اور وہی سب سے بلند، عظیم عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی صحیح احادیث سے بڑی فضیلت ثابت ہے۔ مثلا یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی کہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالہ، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی ہے۔ کرسیہ سے بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت اور بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ آیت الکرسی قرآن شریف کی تمام آیتوں سے افضل ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی انتہائی تعریف ہے۔ جو کوئی ہمیشہ فرائض کے بعد پڑھ لے تو موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت سے نہ روکے گی۔ جو کوئی سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو صبح تک اس پر خدا کی طرف سے فرشتے نگہباں رہتے ہیں۔ اسباب نزول ابن جریر نے اپنے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بعض نصرانی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشہور ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ ذات باری کا علم نام ہے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامعہ ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک ہے اور نہایت بلند ہے۔ پہلے ان صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے ان کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے۔ یہ اونگتا نہیں ہے کہ اس وقت اس کی قومیت کا تعلق کمزور ہو جائے، وہ سوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق آویزاں ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، ان کی برابری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک اور تابع فرمان ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شجاعت کی طاقت نہ ہوگی، صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا ہوگا۔
اے مشرکین و کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع ابس کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گاروں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجہات سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز رکھ۔